دولت کی چاہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ بہترین انسان وہی ہے جو اپنے موجودہ حالات میں ہی خوش ہو جائے، اور جو انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ میرا نام شفق ہے۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے ابا شہر کے کسی بنگلے میں مالی تھے اور اماں سلائی کرتی تھیں۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور 2 بھائی تھے۔ میرا نمبر دوسرا تھا۔ میں ایسے گھر سے تھی جہاں 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے میسر آتا۔ جوں میں بڑی ہوتی گئی اس غربت سے نفرت بھی بڑھتی گئی۔ اکثر میں شکوہ کرتی کہ اللہ نے مجھے اس غریب گھرانے میں پیدا کیوں کیا۔ میرے سب بہن بھائی تو اسی زندگی سے خوش تھے، مگر میں مطمئن نہیں تھی۔ میرے خواب بہت بڑے بڑے تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، میں تھی ہی اتنی خوبصورت۔ میری دادی کہا کرتی تھی کہ تجھے تو کسی محل میں ہونا چاہیے تھا۔ کبھی کبھی میں خود سوچتی کہ یہ چھوٹا سا گھر میرے شایان شان نہیں ہے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے پیاری تھی، اسی لیے سب کی لاڈلی بھی تھی۔ میری خوبصورتی کے خاندان بھر میں چرچے عام تھے۔ خاندان کا ہر لڑکا مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، مگر میں تو کسی کو ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ میں سہیلیوں کے ساتھ پڑھنے کے بہانے گھنٹوں گھر سے باہر رہتی۔ یوں بھی میں باقی 2 بہنوں کی نسبت نازک مزاج تھی۔ میں اسکول میں بھی غریب لڑکیوں کو منہ نہیں لگاتی۔ میری دوستی بھی امیر گھرانے کی لڑکیوں سے تھی۔ میں ان کے آگے پیچھے پھرتی اور ان کی طرح اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کرتی۔ گھر میں بھی کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، بلکہ سارا وقت سجنے سنورنے میں لگا دیتی۔ میرے برعکس میری دونوں بہنیں کافی شاکر تھیں۔ یوں ہی وقت چلتا گیا اور میں ہر وقت بس یہی سوچتی رہتی کہ کاش میں بھی امیر ہوتی، میرے پاس بھی ڈھیر ساری دولت ہوتی، میں گاڑیوں میں سفر کرتی، میرے آگے بھی نوکروں کی لائن لگی ہوتی۔ میں روز نئے سے نیا طریقہ سوچتی کہ کیسے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں تاکہ اس ڈربے جیسے گھر سے چھٹکارا حاصل کر سکوں، مگر ہر بار مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر میں نے اسکول کے قریب ایک دکان والے سے دوستی کر لی۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میں آئے دن اس کی دکان سے فری سامان لینے لگی۔ پھر اسی طرح میں نے اسکول اور محلے میں کافی لڑکوں سے دوستی کر لی، ہر ایک سے جھوٹی محبت کے دعوے کرتی۔ ہر روز میں اسکول سے چھٹی کر کے کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ گھومتی اور پھر ان سے نئی نئی فرمائشیں کرتی۔ میں وہ ساری چیزیں چھپا دیتی تھی، اس لیے گھر میں کسی کو شک نہیں ہوتا تھا۔ مطلب پورا کرنے کے بعد میں ان لڑکوں کو چھوڑ دیتی تھی۔ ایک بار ایک لڑکا کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا تھا، مگر میں نے اسے دھمکی دی کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے ورنہ گلی میں شور مچا دوں گی۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، مگر اب مجھے کوئی بڑا ہاتھ مارنا تھا، کچھ ایسا کرنا تھا کہ میری ان 2 ٹکے کے غریب عاشقوں سے جان چھوٹتی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے میٹرک کے امتحان کے بعد ضد کر کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج کی رنگین دنیا نے میرے خوابوں کو کچھ اور ہی بڑھا دیا۔ اب مجھے ایک ایسا کچھ کرنا تھا کہ دولت کا انبار میرے ہاتھ لگ جائے۔ میری اکثر سہیلیاں بھی یوں ہی کرتی تھیں۔ ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی سوچا کہ کسی امیر لڑکے سے دوستی کرنی چاہیے، اور پھر قدرت نے مجھے ایک سنہری موقع فراہم کر دیا۔ میں ایک دن کالج سے گھر آئی تو مجھے میری چھوٹی بہن خنسا نے بتایا کہ ہمارے محلے میں ایک لڑکا کرائے پر آیا ہے اور کافی خوبصورت بھی ہے، مگر میں نے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا کہ اس غریب سے محلے میں کسی امیر نے تھوڑی آنا ہے۔ شام کو میں چھت پر گئی تو میری نظر ساتھ والے گھر کی چھت پر پڑی، جہاں ایک لڑکا کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ ایک امیر گھر کا چشم و چراغ لگتا تھا اور خوبصورت بھی تھا۔ میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس لڑکے سے دوستی کر لوں تو اور مال ہاتھ میں آ جائے گا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ نیچے سے اماں کی آواز آئی۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھی میری طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ میں بھی روز رات کو بہانے سے چھت پر چڑھ جاتی اور وہ لڑکا بھی چھت پر موجود ہوتا۔ وہ مجھے دیکھ دیکھ کر مسکراتا اور میں بھی مسکرا پڑتی، لیکن ابھی تک ہم دونوں میں کوئی باقاعدہ بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے کالج سے چھٹی کر لی۔ 10 بجے جب کمرے سے باہر آئی تو اماں کپڑے دھو رہی تھیں۔ اماں مجھے دیکھ کر بولیں، صبا بیٹا ناشتہ کر لو تو کپڑے چھت پر ڈال آؤ، میری کمر میں درد ہے۔ یہ سن کر میں بالٹی لے کر اوپر چلی آئی۔ آس پاس کی چھتوں پر پتنگ بازی ہو رہی تھی۔ اچانک ایک پتنگ ہماری چھت پر رسی کے ساتھ اٹک گئی۔ میں جب پتنگ چھڑانے لگی تو اس پر ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہی کرایہ دار لڑکا تھا۔ اس نے اپنا نمبر اور نام لکھ کر بھیجا تھا، جس کا مطلب تھا کہ جان بوجھ کر پتنگ یہاں پھینکی گئی ہے۔
میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ تجسس کے مارے میں نے نمبر نوٹ کر لیا اور پتنگ پھاڑ دی۔ نیچے آ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس سے پہلے کسی سے فون پر بات نہیں کی تھی۔ میں نے اماں سے ان کا موبائل مانگا کہ سہیلی سے بات کر کے ٹیسٹ پوچھ لوں، اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا اور شہزاد سے بات کرنے لگی۔ میں جو ہر وقت بیزار رہتی تھی اب خوش نظر آنے لگی۔ وہ جب میری تعریف کرتا تو میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی۔ آہستہ آہستہ میری توجہ پڑھائی سے ہٹ گئی۔ میں سارا دن رات کا انتظار کرتی کہ کب اس کی کال آئے گی۔ ایک دن یوں ہی باتوں باتوں میں اس نے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں پہلے تو تھوڑا ہچکچائی، لیکن اس کے اصرار پر مان گئی۔ طے یہ پایا کہ وہ مجھے کالج کے نزدیک سے پک کرے گا اور ہم شہر کے کسی پارک میں ملیں گے۔ صبح میں معمول سے جلدی اٹھ گئی اور خوب دل لگا کر تیار ہونے لگی۔ اماں اور بہنوں کے پوچھنے پر کالج میں فنکشن کا بہانہ کر دیا اور ساتھ دیر سے آنے کا بھی کہہ دیا۔ اماں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر پھر میرا کہیں موڈ نہ بگڑ جائے چپ رہیں۔ میں تیار ہو کر کالج جانے کے بجائے ان سے ملنے چلی گئی۔ شہزاد نے مجھے ایک موبائل اور کچھ تحفے دیے۔ بہت سا وقت ساتھ گزارنے کے بعد اس نے مجھے دوبارہ کالج کی سڑک پر چھوڑ دیا۔ چونکہ چھٹی ہونے والی تھی لہٰذا میں گھر کو چل پڑی۔ گھر آ کر تمام چیزیں اپنی الماری میں رکھیں اور تالا لگا دیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو احتیاط سے موبائل نکالا، آن کیا تو سم پہلے سے موجود تھی۔ میں نے شہزاد کو میسج کیا تو اس کی کال آ گئی۔ موبائل کی وجہ سے پہلے کی نسبت ہم زیادہ بات کرنے لگے۔ وہ مجھے نہایت مہنگے تحفے دیتا تھا۔ مجھے اس سے سوائے پیسوں کے کوئی مطلب نہیں تھا۔ انہی دنوں باجی کی شادی ماموں کے بیٹے سے طے ہو گئی، جو کریانے کی دکان چلاتا تھا۔ مہینے کے اندر ہی باجی کی سادگی سے شادی ہو گئی۔ مجھے شروع سے چاچی نے مانگ رکھا تھا، لیکن میں ہمیشہ سے امیر گھرانے کے خواب دیکھ رہی تھی، لہٰذا جب بھی ذکر چھڑتا میں صاف انکار کر دیتی۔ شہزاد سے بھی میرا جی اکتانے لگا تھا۔ وجہ باجی کے سسرالی رشتہ داروں میں موجود فرحات تھا۔ فرحات کو میں نے باجی کی شادی پر دیکھا تھا۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر تھا اور اچھی خاصی کمائی کر رہا تھا۔ اس کے ابو بزنس مین تھے اور بہت امیر بھی، اس لیے فرحات میرے لیے بہتر تھا۔ اب میں شہزاد سے پیچھا چھڑانے کا سوچنے لگی۔ شہزاد بھی شاید سمجھ گیا تھا، لیکن وہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ جتنا اس نے مجھ پر خرچ کیا تھا وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن میں ٹال مٹول سے کام لینے لگی اور بہانے بہانے باجی کی طرف رات گزارنے چلی جاتی تاکہ فرحات پر ڈورے ڈال سکوں۔ جان بوجھ کر جب بھی فرحات باجی کی طرف آتا میں بھی پہنچ جاتی اور اس کے ارد گرد منڈانے لگتی۔ فرحات بھی سمجھ چکا تھا کہ میں اس میں دلچسپی لے رہی ہوں۔ ادھر شہزاد سے میرے مراسم چل رہے تھے، لیکن اب فرحات کی وجہ سے میں نے اسے بات چیت کم کر دی تھی۔ فرحات ایک اچھا لڑکا تھا، اس لیے باجی بھی یہی چاہتی تھی کہ میری شادی فرحات سے ہو جائے، اس لیے انہوں نے اپنی طور پر کوششیں شروع کر دیں۔ بہت جلد فرحات کے گھر والے رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ میرے ابو چاہتے تھے کہ چاچا کی طرف میری شادی ہو، مگر میری ضد کے آگے انہوں نے ہار مان لی اور فرحات کا رشتہ قبول کر لیا۔ اب شادی تو میری اس امیر گھرانے میں طے ہو گئی، مگر مجھے اب شہزاد کی ٹینشن تھی کہ اسے معلوم ہو گیا تو وہ کوئی ہنگامہ نہ مچا دے۔ محلے میں ہی رہتا تھا، خبر تو لازمی جانی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے پتہ نہ چلے، مگر ایک دن اسے پتہ چل گیا۔ اس نے فون کیا تو کافی غصے میں تھا۔ کہنے لگا، میں نے سنا ہے کسی امیر گھرانے میں تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ میری چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہوا ہے، میری شادی طے نہیں ہوئی۔ یہ سن کر اسے اطمینان حاصل ہوا۔ کہنے لگا، میں تم سے سچ مچ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے کسی اور کا سوچا تو تمہارے گھر آ کر سب کے سامنے سچ بتا دوں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے جان چھڑا کر فون بند کیا اور سوچنے لگی اب اسے پیچھا چھڑانا پڑے گا، یہ نہ ہو کہ کسی دن گھر آ کر میرا پول کھول دے۔ یوں میری شادی کے دن قریب آتے گئے، میرے دل میں خوف بھی بڑھنے لگا۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اس کی دی گئی دھمکی سے مجھے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ ایک دن فرحات اپنی بہن کے ساتھ ہمارے گھر آیا تاکہ مجھے شاپنگ پر لے جا سکے۔ میں بہت خوش تھی اور اس کے ساتھ خوشی خوشی چلی گئی۔ وہاں ہم کپڑے خرید رہے تھے جب شہزاد کی نظر مجھ پر پڑی۔ اسے دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ میری طرف آتا میں نے جلدی سے فرحات کو کہا کہ دوسری دکان پر چلتے ہیں۔ شاپنگ کے دوران ہی اس کے فون آنے لگے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اگر وہ فرحات کے سامنے آ جاتا میرا سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔ گھر آتے آتے میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا جواب دینا ہے۔ گھر جا کے میں نے اسے فون کیا تو وہ مجھ سے لڑنے لگا۔
کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا اور کہا کہ فرحاد کی شادی میری بہن سے ہو رہی ہے اور میں اپنی بہن کی شادی کی شاپنگ کر رہی ہوں، کیونکہ ہمارے خاندان میں دلہن اور دولہا شادی سے پہلے نہیں ملتے۔ اسے ایک بار پھر میں نے مطمئن کر دیا، لیکن اندر سے میں ڈر گئی تھی اور میں سوچنے لگی کہ اب اسے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ گھر میں اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو میری شامت آ جاتی۔ میرے امی ابو غریب تھے لیکن غیرت مند تھے، وہ مجھے جان سے مار دیتے۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن نزدیک آتے گئے ویسے ویسے میری پریشانی بڑھتی گئی۔ اس دوران میں نے شہزاد سے فون پر رابطہ ختم کر دیا تھا۔ وہ مجھے روز کال کرتا تھا مگر میں بات نہیں کرتی تھی۔ آخر میری شادی کا دن آ پہنچا۔ مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ اس کی وجہ سے میری شادی نہ ٹوٹ جائے، کہیں وہ آ کر سب کو نہ بتا دے۔ اس کی دھمکی اگر سچ ہو جاتی تو نہ صرف میری شادی ٹوٹ جاتی بلکہ میں رسوا بھی ہوتی۔ آخر میں نے ایک پلان سوچا اور نکاح سے پہلے اس کو میسج کیا کہ میرے گھر والے میری بہن کے ساتھ ساتھ میری شادی بھی کر رہے ہیں۔ وہ پڑھ کر پریشان ہو گیا، کہنے لگا تم انکار کر دو۔ میں نے اسے جوابی میسج کیا کہ نہیں، ہم بھاگ جائیں گے، تم مجھے آ کر لے جاؤ۔ وہ مان گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ اس کو میسج کرنے کے بعد میں نے اپنی بہن کو کہا کہ یہ میری چادر لو اور گھر کی پچھلی سائڈ پر چلی جاؤ۔ وہ حیران ہوئی کہ میں کیوں جاؤں وہاں پر۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ آج مجھے بچا لو، صرف تم ہی مجھے بچا سکتی ہو۔ میری بہن کو میں نے سب بتا کر کہا کہ وہ میری مدد کرے۔ پہلے تو اس نے غصہ کیا مجھ پر اور پھر مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور اپنی مدد کے لیے آمادہ کر لیا۔ آخر اس کا دل نرم پڑ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میری چادر سے چہرہ چھپا کر شہزاد کے ساتھ چلی جائے، پھر جیسے ہی میرا نکاح اور رخصتی ہو جائے وہ واپس آ جائے۔ میں نے سوچا ایک بار میری شادی ہو جائے گی تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ویسے بھی میں نے بیاہ کر یہاں سے چلے جانا تھا، اتنی دور وہ میرے پیچھے آ کر بھی مجھے نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ میری بہن کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے میری چادر سر پر لی اور چہرہ چھپا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے شہزاد کو کہہ دیا تھا کہ وہ بھی گھر کی پچھلی طرف آ جائے۔ مہمان آ چکے تھے، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ سامنے کے دروازے سے جا کر کوئی تماشا بنے۔ میں نے اپنے لحاظ سے مکمل پلان بنا لیا تھا۔ میری بہن کو کمرے سے گئے کافی دیر ہو گئی تھی، اب تو مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد باہر سے شور کی آواز سنائی دی، لگتا تھا بارات آ گئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد میرے کمرے میں مولوی صاحب اور میرے گھر والے آئے۔ میرا نکاح ہو گیا اور میری رخصتی ہو گئی۔ میں نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ نکاح کے بعد میری بہن مجھے کہیں نظر نہیں آئی، جانے وہ کہاں تھی۔ اب مجھے اس کی فکر ہونے لگی تھی کہ وہ واپس بھی آئی ہے یا نہیں۔ مجھے نکاح کے بعد سب گھر والوں کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میرے ابو فوراً باہر چلے گئے تھے اور امی بھی پتہ نہیں کہاں تھیں۔ خیر میں نے زیادہ نہ سوچا اور اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کرتے ہوئے اپنی بہن کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کہیں شہزاد نے اس کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازے پر دستک ہوئی اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی اور میں چیختے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میرے سامنے جو میرا دولہا تھا وہ فرحاد نہیں تھا اور نہ ہی شہزاد، وہ کوئی اور ہی شخص تھا۔ میں ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی اور چیخ کر پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ وہ مجھے چیختے ہوئے دیکھ کر ڈر گیا اور کہنے لگا میں تمہارا دولہا ہوں اور تم میری دلہن ہو، تم شفق ہو نا؟ اس کے بولنے کے انداز سے مجھے شک ہوا کہ وہ ایب نارمل ہے۔ میں کسی طرح مان ہی نہیں سکتی تھی کہ میری شادی ایک ذہنی طور پر خراب شخص کے ساتھ ہو گئی ہے، پر اسے میرا نام کیسے معلوم تھا؟ میں نے اسے پوچھا کہ تم میرے دولہے کیسے ہو سکتے ہو؟ فرحاد کدھر ہے؟ وہ چپ ہو گیا، پھر تالیاں بجاتے ہوئے کہنے لگا کہ دولہا بھاگ گیا، دولہا بھاگ گیا، تم گندی دلہن تھی، دولہا بھاگ گیا۔ میں نے اسے دھکے دے کر پیچھے کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں فرحاد رہتا تھا، گھر بھی کوئی اور تھا۔ تو کیا واقعی میری شادی فرحاد کی بجائے کسی اور سے ہو گئی تھی؟ میرا دماغ پاگل ہونے والا ہو گیا۔ میں چکرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سارے کمرے دیکھ لیے مگر اتنے بڑے گھر میں وہ صرف اکیلا ہی تھا۔ یہ بات مجھے حیرت زدہ کر رہی تھی۔ میں نے چلا کر پوچھا کوئی ہے؟ میرے چلانے پر باورچی خانے سے ایک عورت باہر نکل کر آئی، وہ اس گھر کی ملازمہ تھی۔ میں نے پوچھا میں یہاں اس گھر میں کیسے آئی ہوں؟ میرے کمرے میں کون ہے؟ وہ ملازمہ کہنے لگی بی بی جی، آپ چھوٹے صاحب کی بیوی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کی ان سے شادی ہوئی ہے، میں خود آپ کی شادی میں تھی۔ میں رونے والی ہو گئی، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری شادی تو فرحاد سے ہو رہی تھی، پھر یہ کون درمیان میں آ گیا جس سے میرا نکاح پڑھوا دیا گیا ہے؟
میں جتنا سوچتی اتنی ہی الجھ جاتی تھی۔ اگر فرحات سے نہیں ہوئی تو شہزاد سے ہو جاتی۔ یہ کون تھا جس کو میں نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا؟ میں نے گھر سے باہر جانے کی کوشش کی مگر دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی نے اغوا کر لیا ہو۔ ملازمہ کہنے لگی، بی بی، چھوٹے صاحب کی بڑی بہن نے کہا تھا کہ آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا اور اپنے گھر فون کیا۔ میری امی نے فون اٹھایا اور مجھے کہا کہ تم میرے لیے مر گئی ہو، آج کے بعد یہاں فون نہ کرنا۔ جتنی بے عزتی تم نے ہماری کروانی تھی کروا دی، اب کیا کسر رہ گئی جو فون کیا ہے؟ خبردار، آج کے بعد رابطہ نہ کرنا۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ امی کی باتوں سے تو یہ لگ رہا تھا جیسے انہیں میری اصلیت پتہ چل گئی ہے، مگر میں حیران تھی کہ بازی کیسے پلٹ گئی۔ میں نے تو بہت ہوشیاری سے سارا پلان بنایا تھا۔ میں نے باری باری شہزاد اور فرحات کو کال ملائی مگر دونوں ہی نے میری کال کاٹ دی۔ بڑی باجی کو فون کیا تو وہ مجھ پر چیخنے لگی کہ تم نے میرے سسرال میں میری ناک کٹوا دی ہے، سب لوگ مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے سنا کر فون بند کر دیا اور اپنے سارے تعلق مجھ سے توڑ لیے۔ اب تو میرے حواس ساتھ چھوڑنے لگے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ میری شادی ایک پاگل شخص کے ساتھ کر دی۔ میں کمرے میں گئی تو وہ شفق شفق کہہ کر خوش ہونے لگا۔ میں نے اسے خود سے دور کیا تو اس پاگل شخص نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں بھاگ کر دوسرے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنی بہن کو فون کر کے اسے قسم دی کہ صبح مجھ سے ملنے آئے۔ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ وہ صبح آئی تو میں نے بے چینی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ وہ بھی میری حالت اور میرا دھلا دیکھ کر اداس ہو گئی۔ مجھے اس نے ساری کہانی سنائی۔ کہنے لگی، آپی، کل جب تم نے مجھے اپنی چادر دے کر گھر کی پچھلی جانب جانے کو کہا تھا، اسی وقت پھپھو نے مجھے دیکھ لیا اور ہنگامہ مچا دیا کہ لڑکی گھر سے بھاگ رہی ہے۔ شہزاد بھی وہیں تھا۔ میں نے اسے بہت کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ مگر وہ کہنے لگا کہ مجھے شفق نے میسج کیا تھا، میں تو اسے لے کر جاؤں گا۔ اتنے میں باقی سب گھر والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ پھپھو نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں گھر سے بھاگ رہی تھی۔ میں نے تمہاری عزت بچانے کے لیے کہہ دیا کہ ہاں، میں گھر سے بھاگ رہی تھی، مگر شہزاد نے شور مچا دیا اور کہنے لگا، میں اس کو نہیں جانتا، میں تو شفق کو لینے آیا ہوں۔ فرحات بھائی بھی وہاں تھے، انہوں نے شہزاد کو مارنا شروع کر دیا۔ شہزاد نے اپنے موبائل سے سارے ثبوت سب گھر والوں کو دکھا دیے، تمہارے میسیجز اور تم دونوں کی تصویریں دیکھ کر سب کو یقین آ گیا۔ شہزاد کو تو سب نے مار کر نکال دیا۔ فرحات بھائی نے تم سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، وہ بارات واپس لے کر چلے گئے۔ ابو کی طبیعت خراب ہونے لگی تو ابو کی ایک دور کی کزن نے اپنے پاگل بھائی کا رشتہ پیش کر دیا۔ چونکہ عزت کا سوال تھا اس لیے ابو نے اس سے تمہارا نکاح کر کے تمہیں رخصت کر دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اب تم سب کے لیے مر گئی ہو۔ تم نے بہت برا کیا آپی، ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ تمہاری دولت کی لالچ نے ہمیں رسوا کر دیا۔ میری بہن سسک سسک کر رونے لگی اور میں تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ اتنا کچھ ہو گیا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ واقعی میں نے اپنی لالچ اور بے وقوفی کی وجہ سے کتنے دل توڑ دیے۔ قسمت نے پھر مجھے نہ شہزاد کے قابل چھوڑا اور نہ ہی فرحات کے۔ یہ میرے لالچ اور دھوکے کی سزا تھی کہ میری شادی ایک ایب نارمل شخص سے کروا دی گئی۔ وہ عمر میں مجھ سے 3 سال بڑا تھا لیکن اس کا دماغ بچوں جیسا تھا۔ لیکن اس سارے عرصے میں ایک بات جو مجھے کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرا شوہر پاگل تھا، مگر نہ جانے اسے میرا نام کیسے معلوم تھا۔ میرے شوہر کی بہن اگلی صبح آئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ پہچانا، یہ آج جو تمہارا شوہر ہے وہ کون ہے؟ میں نے اپنے شوہر کی طرف غور سے دیکھا تو لگا جیسے پہلے کہیں اسے دیکھ رکھا ہو، مگر مجھے یاد نہ آیا تو میری نند کہنے لگی، یہ میرا بھائی احمد ہے جو آج سے 4 سال پہلے تمہارے پیچھے پاگلوں کی طرح پھرتا تھا۔ تم نے اسے بھی اپنے عشق کے جال میں پھنسا رکھا تھا، پھر جب تم نے اسے دھوکہ دیا تو وہ اس سے برداشت نہ ہوا اور اس کا یہ حال ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا۔ اور تمہیں آج یاد بھی نہیں کہ یہ کون ہے؟ مجھے یاد آ گیا، یہ تب کی بات تھی جب میں میٹرک میں پڑھتی تھی۔ میری نند نے نفرت سے کہا، شکر کرو میں نے تمہاری شادی اپنے بھائی سے کروا دی، ورنہ پورے محلے کے لڑکوں نے گواہی دی تھی کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو، تمہارا باپ مرنے والا ہو گیا تھا۔ میں نے ترس کھا کر اپنے بھائی کی شادی تم سے کروا دی کہ اس کی عزت بچی رہے۔ اب تم میرے بھائی کے ساتھ ہی رہو گی، اگر اسے چھوڑ کے جاؤ گی تو میں تمہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ اسے اس حال میں بھی تم نے پہنچایا تھا، اب اسے ٹھیک بھی تم ہی کرو گی۔ میں رونے لگی کہ میری تقدیر میں کیا یوں ذلیل ہونا لکھا تھا۔ مجھے دکھ بھی ہوا کہ میری وجہ سے ایک جوان لڑکا پاگل ہو گیا۔
میں نے احمد کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔ اب اچھی لڑکی بن کر رہنا ہے۔ مجھے اچھا گھر اور دولت تو مل گئی تھی، مگر ذلت کے ساتھ ملی تھی، عزت گنوا کر ملی تھی۔ مجھے اب شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں کتنی غلط تھی۔ میری چھوٹی بہن کی شادی کچھ عرصے بعد فرحاد سے ہو گئی اور وہ بہت خوش تھی۔ اسے بنا مانگے سب کچھ مل گیا اور میں سازشیں کر کے ہار گئی۔ میں اب روز اپنے گھر جاتی ہوں۔ میرے ماں باپ کی رسوائی کی ذمہ دار میں ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے نہیں معاف کیا۔ میں اپنی کہانی سے سب کو سبق دینا چاہتی ہوں کہ وقتی آرام کی خاطر اپنا کل مت خراب کریں اور اللہ پاک مجھے معاف کر کے میری آزمائش کم کر دے۔